بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں ہمارا آج کا ٹاپک، آج کا عنوان ہے غزوہ بدر، جس کے ہم کریں گے مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے غزوہ بدر، اور ہم کریں گے آج اس کے مشقی سوالات۔ اگر تو آپ بچوں کو یاد ہو تو ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس غزوہ کے بارے میں جانا تھا، اور ہم نے کیے تھے اس کا MCQs کا پارٹ۔ آج ہم کریں گے اس کے لانگ کویسچنز اور آنسرز۔ آپ چاہو تو ان سوالات کے جوابات کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہو، یا چاہو تو سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہو۔ چلیے بچوں آج کا اپنا پہلا سوال دیکھتے ہیں، یعنی کویسچن نمبر 1، جو کہ ہے کہ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ٹاپک ہے جی غزوہ بدر، تو ورڈ غزوہ، لفظ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، یعنی یہ وہ جنگ ہے، غزوہ وہ جنگ کہلاتی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2، یعنی کہ کویسچن نمبر 2، کہ غزوہ بدر کب اور کیوں پیش آیا؟ تو سوال ہے جی کہ غزوہ بدر پیش کب آیا، کون سی تاریخ کو، کون سی ڈیٹ کو، اور یہ کیوں پیش آئی جنگ؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے پہلے مارکے کا نام ہے، یعنی غزوہ بدر جو تھی وہ مسلمانوں میں اور جو کفار مکہ تھے ان میں ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اسے غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ میں مدینہ سے قریباً 125 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بدر نامی بستی کے قریب لڑی گئی۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر اپنے ظلم و ستم کی حد پار کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، لیکن کفار مکہ کو مسلمانوں کو آرام و سکون سے رہنا پسند نہ آیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ مدینے کے آس پاس اگر کوئی مسلمان نظر آتا تو اس کا مال اور جانور لوٹ لیتے۔ جب کفار مکہ کی شرارتیں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دے دیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا بچوں کہ مسلمانوں نے چاہے ہجرت مدینہ بھی پوری کر لی، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر گئے، لیکن پھر بھی کفار مکہ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان کیسے اتنے آرام و سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو جیسے اگر کوئی مسلمان نظر آتا مدینے کے ارد گرد تو وہ کیا کرتے؟ وہ ان کو تکلیف دیتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے جانور لوٹ لیتے، اور اس کے بعد جب ان کی شرارتیں، ان کی اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جب کفار مکہ کی شرارتیں، اذیتیں مسلمانوں کے لیے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک میں لڑی گئی۔ تو جب مسلمان شدید اذیت کا شکار ہو گئے اور کفار مکہ نے ان کو سکون میں نہ رہنے دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان اب کفار مکہ سے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی ہجرت کے دوسرے سال، اور تاریخ تھی جی 17 رمضان المبارک۔ اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3، یعنی کہ کویسچن نمبر 3، کہ غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ تو جب غزوہ سٹارٹ ہونے والی تھی اس سے ایک رات پہلے ہمارے نبی نے کیا دعا فرمائی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے پہلے رات بھر رو رو کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تھی بہت کم اور اس کے مقابل جو کفار مکہ تھے وہ تعداد میں تھے بہت زیادہ، نہ ہی مسلمانوں کے پاس زیادہ جنگی سامان تھا۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان
یعنی یہ اتنے تھوڑے مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو اس زمین پر، اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 4 یعنی کہ کویسچن نمبر 4 کے غزوہ بدر میں جو انفرادی مقابلہ ہوا اس کی تفصیل لکھیے. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ بدر میں اس زمانے کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلہ ہوا. اب یہ انفرادی مقابلہ میں کیا تھا؟ کفار کی طرف سے ربیہ کے 2 بیٹے عتبہ و شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید مقابلے کے لیے نکلا. ان تینوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. یعنی سب سے پہلے کون آیا؟ ربیہ اور اس کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ، اور پھر آیا جی عتبہ کا بیٹا ولید. ان تینوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ ایک ہی خاندان سے. مسلمانوں کی طرف سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ولید سے مقابلہ کیا. تینوں کافر اس پہلے مقابلے میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گئے. یعنی عتبہ و شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، ان تینوں کو قتل کر دیا ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس مقابلے کا انجام کفار مکہ کے لیے برا ثابت ہوا اور انہوں نے غصے سے بے قابو ہو کر اچانک حملہ کر دیا اور عام لڑائی شروع ہو گئی. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 5 یعنی کویسچن نمبر 5 کے غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا حال بیان کیجئے. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں جان و مال کے ساتھ شامل تھے. ان میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی تھے جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. تو جتنے بھی صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی وہ صرف نہ جان بلکہ مال و دولت کے ساتھ بھی اس غزوہ میں شامل ہوئے تھے. اور جس میں سب سے پہلے تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کم سن جنگجو تھے اور جو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں پھر تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کم سن تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے اور بڑی حفاظت میں رہتا ہے. ان دونوں کم سن نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا تلواروں سے اس پر حملہ کیا اور اسے زمین پر گرا دیا. حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث نے جوش جہاد میں اپنی ذرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن ہاشم کو قتل کیا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکڑی کا تختہ دیا. وہ اسی کو ہاتھ میں پکڑ کر لڑنے لگے. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس غزوہ میں شامل تھے ان سب نے جی جان سے اس غزوے میں حصہ لیا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 6 یعنی کویسچن نمبر 6 کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا قاعدہ اختیار کیا گیا. اب جب یہ جنگ لڑی گئی تو جنگ کے نتائج کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ مسلمان جنگ جیت گئے. تو جنگ کے آخر میں جب مسلمان جنگ جیت گئے تو بہت سے کفار مکہ جو تھے وہ بنے قیدی. تو ان قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا قاعدہ اختیار کیا گیا؟ بھئی ایسی کیا کنڈیشن بنائی گئی جس سے قیدیوں کو رہائی مل سکے گی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں قید ہونے والے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا. مسلمان جو خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے. یعنی ان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ ہم نے تم لوگوں کو جنگ میں ہرایا ہے تو تم لوگوں کو کچھ اور کھانے کو ملے گا. نہیں، جو وہ خود کھاتے وہی قیدیوں کو کھلاتے. مسلمانوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 بچے پڑھانے کے عوض اور جو قیدی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی رقم ادا کر سکتے تھے انہیں بغیر کسی زیادتی کے آزاد کر دیا. اب دیکھتے ہیں جی اپنا آج کا آخری سوال یعنی کویسچن نمبر 7 سوال نمبر 7 ہے جی کہ غزوہ بدر کے نتائج بیان کیجئے. اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی اور یہ ثابت کر دیا کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے جنگی سامان کا ہونا ضروری نہیں. تو غزوہ بدر جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی پہلی جنگ جو انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ لڑی تھی اور اس جنگ میں نتیجہ کیا نکلا تھا کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی تھی.
اور انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ جنگوں میں کامیابی کے لیے صرف جنگی سامان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں مسلمانوں نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جنگوں میں صرف جنگی سامان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جذبہ جہاد، ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ اس چیز پہ ایمان رکھو کہ اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کبھی شکست نہیں مل سکتی، اور ساتھ ہی آپ کے اندر ہونا چاہیے جہاد کا جذبہ۔ اس مارکے کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس سے ان کے حوصلوں میں مزید اضافہ ہوا۔ اس غزوے کے بعد اسلام ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھرا، اور کفار مکہ کو مسلمانوں کی حیثیت، طاقت اور ایمانی قوت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ چلیے بچوں آج کا ہم نے چیپٹر کیا غزوہ بدر، جس کے ہم نے کیے کچھ مشقی سوالات۔ آپ چاہو تو ان سوالات کو ریوائز کر سکتے ہو، دوبارہ سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔